کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں اور کمیٹیز اور معاملات ایکسچینج ہونا وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب ایک دفعہ زرداری صاحب گئے ہیں، اب جو ہے پرائم منسٹر صاحب چلے گئے، شہباز شریف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی جو مشکل سے آ کر تھوڑا سا ایک سٹریم لائن ہوا تھا معاملہ، وہ بھی اب خطرے میں پڑ گیا؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مولانا ابھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور کیونکہ اگر وہ جاتے ہیں تو اس کے بڑے انہیں ریپرکشنز ہیں، ان کی پالیٹکس بھی شہباز شریف کی سطح کے اوپر چلی جائے گی. اینڈ مولانا جو ہیں وہ کافی عقل مند پالیٹیشین ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سیاست کو مسلم لیگ نون کی سطح پہ نہیں لے کے جائیں گے. کیونکہ اس وقت دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کی جو پالیسیز تھیں یا شہباز شریف، انہوں نے تو اپنی پالیٹکس ہی ختم کر لی ہے. ابھی پرابلم پاکستان میں کیا ہے جو اس وقت ہے، اگر آپ عمران خان کو مائنس کریں گے تو پنجاب تو مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان الٹرا نیشنلسٹوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. سو پرابلم یہ ہے کہ جو الٹرنیٹ پولیٹیکل آپ کی جو ایک جواب ہونا تھا وہ نون لیگ کے پاس ہے ہی نہیں. نون لیگ بالکل صفر ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے ان سے جان کیسے چھڑانی ہے. نہ ہی یہ ان کی کوئی مدد کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی ان کو ساری ذمہ داریاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہیز بیکم ان دا لائن آف دا فائر. اب یہ جو سچویشن ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. دیکھیں نا، ہمیشہ ایک بفر ہوتا ہے جو کہ حکومت کچھ نہیں دے پا رہی. میرے اپنے پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ سی ایم کے پی کے کو بہت آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ان کا جو حلقہ ہے وہی حلقہ گورنر کا بھی ہے، وہی حلقہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے. تو اگر ان کو اپیز کرنا ہے تو اس حلقے کی قربانی دینی ہوگی، یعنی سی ایم شپ کی قربانی دینی ہوگی. پھر وہ 2 سینٹ کی سیٹوں والی کنفرمیشن بھی آ گئی کہ 2 سینٹ کی سیٹیں بھی مانگی ہیں جے یو آئی نے. پی ٹی آئی اس ٹائم پر اپنی کرسی، اپنی نشست اٹھا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جھولی میں ڈال دے گی. دیکھیں بات یہ، مولانا بھی کوئی این جی او نہیں چلا رہے اور پی ٹی آئی بھی کوئی خالی این جی او نہیں ہے. سو پولیٹیکل سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، اور اگر آپ نے سینٹ کی سیٹ نہیں دینی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے دیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دینی تو پھر کچھ جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ان کا خیال کر لیں. یہ تو دیکھیں نا ایک نیٹی گریٹی ہے، یہ نیٹی گریٹی ہے. لیکن اس وقت جو بڑے امور ہیں افغانستان کے اوپر، مولانا کا اور عمران خان کے خیالات ایک ہیں. 8 فروری کے الیکشنز ہیں ان کے اوپر ان کے خیالات ایک ہیں. لیکن سی ایم والا معاملہ تو نیٹی گریٹی نہیں ہے نا فواد صاحب، سی ایم والی تو بڑی کرسی ہے. نہیں، ایڈجسٹ ہی کرنا ہے نا. ابھی کون سا الیکشن ہو رہے ہیں؟ الیکشن تو اپنا ہی لڑنا ہے نا. ابھی تو الیکشن ہو نہیں رہے، وہ جب ہو گئے اس وقت دیکھیں گے. لیکن اور صرف مولانا کا معاملہ نہیں ہے، دیکھیں نا جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہو سکا، جی ڈی اے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ہے ان کے ساتھ نہیں ہو سکا. آپ نے بیسیکلی ایک ہی اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہوں تاکہ ان کا وزن بنے وز اسٹیبلشمنٹ، وز پی 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 اور نون. اب یہ جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کسی بھی قسم کا وزن بنا کر کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو میز پر لایا جا سکتا ہے after all that has happened؟ دیکھیں پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے نہیں ہوا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. جب صلح ہونی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کیا میٹر کرتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا پرابلم پاکستان کا کیا، پاکستان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، پی ٹی آئی کا بھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک حد سے زیادہ آپ بنگلہ دیش ماڈل پاکستان میں نہیں بنانا چاہتے. کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ کیونکہ پھر پتہ نہیں ہے حالات کدھر چلے جائیں. آپ کے یہاں پہ اتنی زیادہ فریکشنز ہیں، اتنی زیادہ نیشنلسٹ، الٹرا نیشنلسٹوں کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، اور جو نارمل پالیٹکس ہے وہ پاکستان میں رہ نہیں گئی. سو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ہاچ پاچ ہے، اور پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نارمل طریقے سے الیکشنز کی طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ ملک کو لے کے جائیں. یہ کمپلیکس پوزیشن ہے، I totally agree, but then this is politics. Politics is art of possible. آپ نے possible کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. possibilities کی بات کر رہے ہیں ہم فواد چودھری صاحب، تو یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پاکستان میں، اور یہ پاسبل ہوگا کہ وہ اپنی ہی دور حکومت یعنی پی ایم ایل این کی دور حکومت میں واپس لندن جائیں گے. اب میاں جاوید لطیف صاحب نے کنفرم کر دیا کہ وہ لندن جائیں گے، اور بائی دا ٹائم وہ ادھر ہوں گے بہت سارے معاملات تبدیل ہو جائیں گے. تب تک بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی پاکستان کے اندر. کیا حالات بنیں گے، کیا چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے لندن ہوتے ہوئے؟
کوئی چیز دیکھیں، نواز شریف صاحب نے کیا امپیکٹ ڈالا ہے؟ وہ آئے ہیں، انہوں نے کیمپین کی ہے، وہ خود اپنا الیکشن 30,000 ووٹوں سے ہار گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے. ان کی جو آنا یا نہ آنا، نون لیگ کو تو اس کا ٹکے کا فرق نہیں پڑا. سو واپس بھی چلے جائیں گے. تو یہ ضرور ہے کہ یہ جو جاوید لطیف صاحب جیسے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جو کہ شہباز شریف اور مریم بی بی سے خوش نہیں ہیں اور وہ اپنی امیدیں نواز شریف سے جوڑتے تھے، وہ بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے اور وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے. ان کے علاوہ بھی اور بڑے لوگ ہیں. نون لیگ میں تو ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ اس وقت تک وہ تو بالکل مکمل ہو چکا ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی دوستی تھوڑی ساری کمزور ہوئی، سب سے پہلی پارٹی جس کی لیڈرشپ چینج ہونی ہے وہ پی ایم ایل این ہے. اور نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا بھی نون لیگ کو کوئی، کیونکہ نون لیگ کی تو پالیٹکس ہی نہیں رہی، وہ یا تو پہلے ان کی کوئی پالیٹکس تو بنے نا، پھر یہ باتیں ہوں گی. سو میرے خیال میں کوئی تبدیلیاں یا کچھ ایسا ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا نواز شریف صاحب کے اوپر. اس وقت تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ عمران خان کی پولیٹیکل انکلوژن کے اوپر راضی ہوتی ہے یا نہیں راضی ہوتی. اور اگر نہیں راضی ہوتی یا راضی ہوتی ہے تو پھر اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ کیسے ہوگا. کیونکہ اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو بھی بڑا پرابلمٹک ہے، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں، نہ عمران خان مائنس ہو رہا ہے، نہ اس کی جو سیاسی قوت ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے. ایکچولی ہی از گیننگ، عمران خان از گیٹنگ بگر اینڈ بگر. اسی پوائنٹ پہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کہتی ہیں کہ بیسیکلی جیل انتظامیہ نے خان صاحب کے اوپر سختیاں زیادہ کر دی ہیں، زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. پہلے زیادہ لوگوں کو ملنے دیا جاتا تھا، اب لوگوں کو روک لیا جاتا ہے. اور اس کا جواب بھی سن لیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں آپ کو تو سیاسی لیڈر سے ملنے دیا جاتا ہے، آپ کے تو ایسے ایسے سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جیسے پریس کانفرنس کر رہے ہو بنی گالا سے، ہمیں تو وکیل سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا. تو بیسیکلی پی ٹی آئی شور زیادہ کر رہی ہے کہ ہم پہ ظلم ہو گیا، لیکن ظلم دوسروں پہ پی ٹی آئی کے زمانے میں اچھا خاصا ہوا ہوا. یہ تو بالکل غلط بات ہے، ریکارڈ ہی کے خلاف ہے. احسن اقبال صاحب بی کلاس میں تھے، میاں نواز شریف صاحب اے کلاس میں رہے ہیں جب تک وہ رہے ہیں جیل کے اندر. اور آپ جا کے ابھی بھی سیل دیکھ لیں جو نواز شریف صاحب کے پاس جو سیل تھا اور آپ دیکھیے جو عمران خان کے پاس سیل ہے، تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. ان کی ملاقاتوں کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھیں، وہ بڑے اور کوئی وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، یہ نہیں ہوا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ بات صحیح ہے کہ اگر میرا مشورہ مانا جاتا تو نواز شریف صاحب کو جیل میں بھی نہیں بھیجنا چاہیے تھا، انہیں جاتی عمرہ خان میں صاحب تو کہہ رہے تھے اے سی بھی اتروا دیں، ٹی وی بھی چاہیے نکال لیں، وہ ساری چیزیں نہیں. لیکن وہ اتارا تو نہیں نا. دیکھیں پولیٹیکل باتیں باہر بندہ لوگوں کو میں کرتا ہے، ہوتا ہے، لیکن الٹا کیا عمران خان نے. تو ایکچولی الٹا کیا. عمران خان نے واپس آ کے یہ کہا کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تو اب سارے قیدیوں کے پاس جیل میں ٹی وی ہیں، سارے قیدیوں کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس ایئر کولر کی سہولت موجود ہے. جو سہولتیں عمران خان کے پاس ہیں وہ جیل میں عام قیدیوں کے پاس بھی ہیں. تو عمران خان کو تو ایک کلاس ملنی چاہیے ایز اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. اور دیکھیں بات کیا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف، احسن اقبال یا جو بھی لوگ باقی تھے ان کو کوریج نہیں ملتی تھی کیونکہ ان کی امپورٹنس نہیں تھی. آج پاکستان کی ساری سیاست ہی اڈیالہ سے چل رہی ہے.